الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين هم على صلاتهم دائمون سلام کی دائقات ابریائی پڑھائی نکرائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے اللہ تعالیٰ کی فقیدہ وابر کے حمد و ثنا کے بعد آنی لازداد درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اقدس پر ہو برادران اسلام بزرگ و دوستوں پردہ نشینوں بہن بیٹیوں نیکی کے حوالے سے اسلام ہمیں تین طرح کا حکم دیتا ہے کہ نیکی میں سبقت لے جائی جائے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکی میں حصہ لیا جائے دوسرا حکم کہ نیکی کے کام کو ہمیشہ کیا جائے اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جو نیکیاں ہم کریں ان کی حفاظت بھی کریں تو ان میں سے نیکی پر ہمیشگی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ حقات کو بیان کرنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے یہ بات بڑی واضح ہمیں ملتی ہے کہ وہ ہر نیکی کو ہمیشہ کے لیے کیا کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لیا پھر اس کو چھوڑ دیا نیکی کے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے یہ چیز ملتی ہے کہ وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اے میرے محبوب آپ میری عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت کا سامنا ہو
یعنی جب تک زندہ رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر زندگی گزارو۔ جمعے کے ہر خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار، یعنی جس طرح رمضان میں ڈرتے ہیں اسی طرح رمضان کے بعد بھی ڈرنا چاہیے۔ جس طرح نیکی کے کام رمضان میں ہم کر رہے ہیں اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہونے چاہیے۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کرنے کا حکم۔ اور نبی اسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اسبقہ، نبی اسلام جب کسی کام کو کرتے، کوئی نیکی کا کام شروع کرتے تو اس کام کو ہمیشہ کرتے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز کے بعد نبی اسلام سے کچھ کافروں نے ملاقات کی، کچھ وفد آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ٹائم اتنا گزر گیا اس ملاقات کے اندر کہ عصر کی نماز کا وقت ہو۔ عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ میری ظہر کی 2 سنتیں رہ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے ظہر کے بعد والی جو 2 سنتیں تھیں انہیں عصر کی نماز کے بعد ادا کیا۔ اور سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان 2 سنتوں کو پوری زندگی پڑھی، یعنی روزانہ عصر کی نماز کے بعد آپ گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت ادا کرتے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ہم علماء سے یہ سنتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے، کوئی بھی نفلی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو عصر کے بعد کا حکم جو ہے وہ ایک حدیث میں ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے ملتا ہے کہ یہ حدیث ہے دوسری حدیث کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ بعد العصر الا والشمس مرتفعۃ بیضاء نقیہ۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو، صاف ہو اور روشن ہو، یعنی زردی مائل نہ ہو رہا ہو۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ہماری نماز کے بعد ہمارے جو اہل سنت دوسرے دیوبند حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، ان کی نماز تک آپ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد جو سورج ہوتا ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، زردی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو شفافیت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام جس کام کو کرتے اس کو ہمیشہ کرتے، کبھی کرنے کے بعد پھر چھوڑتے نہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو فرائض کے علاوہ سنت سے کتنی محبت ہے۔ ہمارے ہاں اہل الحدیث لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ سنتوں کی باری جب آتی ہے تو کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کیا اللہ نے کون سا اس کے بارے میں پوچھا۔ نبی علیہ السلام نے جو کام کیے ہیں انہیں کرنا چاہیے، پوچھنے نہ پوچھنے کی بات نہیں۔ نبی اسلام کی زندگی ہمارے لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ کیوں نمونہ بنایا؟ کہ جیسے وہ زندگی گزارے ویسے تم گزارو۔ لیکن ہم ایسے نہیں کرتے، سنتوں کے اوپر اگر ہم کہتے ہیں کون سے اس پہ اللہ نے پوچھا، تو پھر میرے بھائیوں جو رفع الیدین نہیں کرتے انہیں بھی آپ کچھ نہ کہا کر، آمین جو نہیں کہتے انہیں بھی کچھ نہ کہا کر، سینے پر ہاتھ جو نہیں مانگتے انہیں کچھ نہیں، یہ بھی سنت ہی ہے۔ ساری نبی اسلام کی پوری زندگی سنت ہی تو ہے، یہ سارا کچھ چھوڑ دے جائیں گے۔ سنت کی اہمیت کو جانیں، سنت کی اہمیت کو جانیں،
چیزیں تھامیں گے تو پھر کبھی بھی آپ فرائض کے اندر کمی نہیں کریں گے۔ جب آپ سنت کو اتنی اہمیت دیں گے تو فرائض کے اندر کبھی غفلت نہیں کریں گے۔ اس لیے سنت پہلے، سنت پر ہمیشگی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیاب مومنوں کا جب ذکر کیا ہے، قد افلح المؤمنون کی جو ڈگری اللہ نے دیا ہے مومنوں کو، ان کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے والذین هم علی صلاتهم دائمون کہ وہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی 1 چھوڑ دی، وہ ساری نمازوں کے اوپر ہمیشگی کرتے ہیں، سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تو ہر نیکی کے کام کو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ وہ نیکی اللہ کے ہاں انسان کو بڑا اجر دیتی ہے جس نیکی پر انسان ہمیشگی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، وہ اعمال اللہ کو بڑے پسند ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کاموں پر ہمیشگی کیجیے۔ ایک حدیث جو ہم اکثر سنتے ہیں علماء سے کہ نبی علیہ السلام جب معراج کی رات میں آپ جنت میں گئے تو آپ نے کسی کے چلنے کے قدموں کی آہٹ کو سنا، تو آپ نے پوچھا جبریل سے مجھ سے پہلے جنت میں یہ کون چل رہا ہے؟ اللہ کہا اللہ کے رسول آپ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، آپ ہی ہیں جو سب سے پہلے جنت میں آئیں گے، آپ سے پہلے کوئی نہیں ہے جو داخل ہوگا۔ یہ بلال ہے آپ کا امتی جو زمین پر چلتا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ اللہ نے آپ کو جنت میں سنائی۔ تو نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ ایسا کون سا عمل تو کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ عزت یہ مقام عطا کیا؟ تو سیدنا بلال فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب سے اسلام قبول کیا، جب سے اسلام قبول کیا ہے، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کرتا ہوں اور ساتھ میں 2 نماز پڑھتا ہوں، اس عمل کے اوپر میری ہمیشگی۔ دیکھیں عمل کتنا چھوٹا ہے لیکن اجر کتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چلنے کی زمین پر جو آواز ہے اللہ نے وہ جنت میں سنائی۔ تو کوئی بھی کام ہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس پر ہمیشگی کرنی ہے، سستی نہیں کرنی، ہمیشگی والے اعمال۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیے جانے والے اعمال کی رغبت دلائی، جس طرح اس حدیث میں ہے کہ اللہ کو بڑے پسند ہے، یہ بھی ایک رغبت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فضیلتیں بیان کی احادیث کی، احادیث کے اندر ان اعمال کی کہ بندہ جب ان کو کرے گا تو یہ ملے، تو ان میں مسلسل کرنے کو، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی للہ 40 لیلۃ فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جو بندہ 40 راتیں 40 دن باجماعت نماز ادا کرتا ہے اور تکبیر اولی کے ساتھ ادا کرتا ہے، یعنی جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو اس وقت وہ شامل ہوتا ہے، اس وقت وہ مسجد میں موجود ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ براءتان، اللہ اس بندے کو 2 آزادیاں عطا کرتے ہیں، براءت من النار و براءت من النفاق، ایک آزادی اللہ اس کو جہنم کی آگ سے دے دیتے ہیں اور ایک آزادی اللہ اس کو نفاق سے دے دیتے ہیں، یعنی اس بندے کے مومن ہونے کی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور جہنم سے آزادی کی گارنٹی اس بندے کے لیے ہے جو 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ تو اس میں 40 دن مسلسل پڑھنے کی رغبت ہے، کیونکہ جب 40 دن تک بندہ کسی کام کو مسلسل کرتا ہے تو بندے کی عادت کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے، وہ بندہ اس کو پھر خود بخود کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، یہ رغبت دلائی جا رہی ہے کہ ہر نماز کے بعد نماز بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آیت
زندہ ہے جنت میں نہیں جائے گا، جیسے ہی اسے موت آئے گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ رغبت دلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک اعمال کو ہمیشہ کیا جائے، کسی بھی نیکی کے کام کو چھوڑا نہ جائے۔ کچھ دیر کے لیے کریں پھر چھوڑ دیں، اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع فرمایا۔ نبی اسلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن کصاحب فلان، اے عبداللہ فلاں بندے کی طرح نہ ہو، وہ کچھ رات اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر کچھ دن اٹھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو۔ یعنی ایسے مت بنو کہ نیکی کرو پھر چھوڑ دو، پھر کرو پھر چھوڑ دو، پھر کرو، ایسا نہیں۔ نیکی کے کام کو کرنا ہے تو ہمیشہ چاہے وہ نیکی کا کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، 2 نفل ہی کیوں نہ ہو روزانہ پڑھے، 3 آیات ہی کیوں نہ روز پڑھے، لیکن پڑھے ضرور۔ نیکی کا کام کوئی بھی ہے اس کو مسلسل کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا معاذ لا تدع هؤلاء الکلمات دبر کل صلاۃ مکتوبہ، اے معاذ ان کلمات کو کبھی اپنی زندگی میں نماز کے بعد چھوڑنا مت۔ جب بھی نماز پڑھو ان کلمات کو ضرور پڑھنا، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر کرنے پر میری مدد فرما، تیری مدد کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر میں کوئی نیکی کا کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ اپنا ذکر کرنے پر میری مدد فرما، وہ شکر کا، اور اپنا شکر کرنے پر میری مدد فرما، اور حسن عبادت، اور تیری عبادت جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کرو، اس کام پر بھی میری مدد فرما۔ تو ان کلمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد ادا کرتے ہیں۔ یہ تلقین ہے نبی علیہ السلام نے، یہ حکم ہے نبی علیہ السلام کا کہ ہم نیکی کے کام کو مسلسل کریں، کبھی اس کے اندر سستی نہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی خود کی سیرت بھی یہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، اور یہ بات میں نے اس وقت پوچھی کہ میرے پاس ایک یہودیہ عورت آئی، اس یہودیہ عورت نے مجھ سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو، تو میرے پاس جو تھا میں نے اسے دے دیا۔ تو اس نے جاتے ہوئے کہا کہ عائشہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ کرے۔ تو سیدہ فرماتی ہے مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کیا عذاب قبر بھی ہوتا ہے؟ پھر وہ عورت چلی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے پوچھا عذاب قبر حق، کیا قبر کا عذاب حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم عذاب قبر حق، ہاں عائشہ عذاب قبر حق۔ سیدہ فرماتی ہیں فما رأیتہ بعد یوم صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر، فرمایا اس کے بعد میں نے نبی اسلام کو زندگی میں ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا کہ اس نے آپ نے اللہ سے عذاب قبر کی پناہ مانگی۔ ایک دفعہ نبی اسلام سے سوال ہوا، نبی اسلام پوری زندگی اس کے بعد نماز کے اندر اللہ سے عذاب قبر کی پناہ طلب کرتے اور حکم دیا ہے امت کو 4 چیزوں سے اللہ نے عذاب، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو اپنی نمازوں میں۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اور ایک حدیث میں 5 بھی آتی ہیں، قلب اور من المعصیہ والمغرب، گناہ اور قلب کے عذاب سے بھی نبی اسلام نے پناہ مانگی۔ تو 5 چیزوں سے نبی اسلام اپنے تشہد میں اللہ تعالیٰ سے ان سے پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ان سے محفوظ رکھے۔ تو نبی اسلام سے ایک دفعہ سوال، اور پوری زندگی نبی اسلام عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نبی اسلام کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے اپنے باپ کی قسم اٹھائی کہ مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میرے باپ اجداد کی قسم،
ماں کی قسم کھا، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم۔ وہ فرماتے ہیں میں نے بھی اٹھائی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھاؤ، کیونکہ قسم اٹھانی ہے تو صرف ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں میں نے کبھی حکایت کرتے غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائی۔ میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ فلاں بندہ تھا اس نے کہا کہ مجھے میرے باپ کی قسم، میں نے کبھی زندگی میں ایسا لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں کیا۔ اس طرح صحابہ نیکی کے کاموں پر، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے تھے، کبھی سستی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ان کاموں کو کرتے جیتے کرنے کا اللہ نے حکم دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ابھی نماز شروع ہوئی ہے تو ایک بندے نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کلمات کہے، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کی۔ نماز کے بعد نبی اسلام پوچھتے ہیں یہ کلمات کس بندے نے کہے؟ وہ بندہ جس نے کہے، جس نے کہا اللہ کے رسول یہ کلمات میں نے کہے۔ آپ نے فرمایا یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور یہ کلمات اللہ تک پہنچ گئی۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، جب سے میں نے ان کلمات کو اللہ کے نبی کی پیاری زبان سے سنا، ان کی یہ فضیلت سنی، اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنی نماز میں ان کلمات کو نہیں چھوڑا۔ یعنی جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایائی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نبی اسلام سے ثابت ہیں۔ تو جس کو جو آتا ہے وہ پڑھے اور دوسری دعائیں بھی یاد کرے، وہ بھی ساتھ پڑھا کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، کس قدر وہ نیک اعمال پر ہمیشہ ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ تھک جاتی ہو، اللہ کے رسول کے پاس کچھ خادم آئے ہوئے ہیں، آپ بھی جاؤ اللہ کے رسول سے کہو کہ ایک خادم ہمیں بھی دے دیں تاکہ گھر کے کاموں کے اندر وہ آپ کا معاون ثابت ہو۔ سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ خادم تو ختم ہو گئے، اب میرے پاس خادم نہیں، مدینے کے محتاج غرباء ان میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول مجھے بھی دیں۔ آپ نے فرمایا دینے کے لیے صرف ایک عمل ہے جو تمہیں میں دے سکتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول وہ کیا؟ فرمایا جب تو وہ عمل کرے گی اللہ تیرے جسم کی ساری تھکاوٹ کو ختم کر دے، اللہ تجھے دلی، دماغی، جسمانی ہر سکون عطا فرما دے۔ کہا اللہ کے رسول بتا دیجیے کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے جب تو اپنے بستر پر آئے تو پھر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ جب رات کو تو یہ پڑھے گی، صبح جب اٹھے گی تو تیرا جسم ہر قسم کی درد سے پاک ہو چکا ہوگا، مکمل شفا یاب ہوگی۔ تو ہر وہ بندہ جو تھک جاتا ہے، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بوڑھے لوگ یا جوان لوگ جو محنت مشقت کا کام کرتے ہیں، جو دماغی طور پر تھک جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ رات کو باوضو ہو کر بستر پر آئیں اور اس تسبیح فاطمہ کو ہمیشہ پڑھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جنگ صفین کی رات کو بھی میں نے، دن کو تلواریں چلتی رہی، رات کو جب ہم سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر آئے تو فرمایا اس رات بھی میں نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑا۔ اس قدر وہ ہمیشہ کرتے تھے ہر عمل کے اوپر، ہر نیکی کے اوپر۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے ساتھ
میرے کچھ ساتھی اور بھی تھے، ہم نبی اسلام کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کی، آپ نے میں شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، تہمت نہیں لگاؤ گے، کوئی بھی غلط کام نہیں کرو گے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کسی سے سوال بھی نہیں کرو گے، کسی سے مانگو گے بھی نہیں۔ سیدنا ثوبان فرماتے ہیں زندگی گزرتی رہی، ہم اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیتے رہے، کہا میں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا کہ اگر وہ گھوڑے پر بھی سوار ہوتا، کسی دوسرے سے مانگنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ پھیلانا تو دور کی بات ہے، وہ اتنا سا سوال بھی نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اپنے گھوڑے پر اگر سوار ہوتا تو اس کا جو چھانٹا ہوتا ہے، جو کوڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہیں، وہ اگر اس کے ہاتھ سے گر جاتا تو وہ کسی سے یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے پکڑا، وہ خود اترتا، خود اپنا وہ گھوڑا اٹھاتا اور اپنے گھوڑے پاس ہوتا۔ ہم پہ تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم در در کے بھکاری بن جاتے ہیں، مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر غنی ہونا چاہتے ہو تو لوگوں سے بے نیاز ہو، جب تک مانگتے رہو گے، آپ پھیلاتے رہو گے، غربت ختم نہیں ہوگی، بڑے مالدار ہونا چاہتے ہو، غنی ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ، یہ عمل، یہ وظیفہ اختیار کر لیجیے۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ آپ کو غنی کر دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خزانوں سے مالا مال کرے، کبھی دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اسلام قبول کیا، بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہاتھ محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں، ان ساری چیزوں کی نبی السلام نے مجھ سے بھی بیعت کی جو سیدنا ثوبان ان کے ساتھ سے فرماتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ بھی بیعت کی کہ تو کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ہمیشہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے گا۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنصح کل مسلم، میں نے بیعت کر لی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کروں گا، کسی سے زیادتی نہیں کروں گا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن یہ اپنے خادم سے کہتے ہیں یہ 300 درہم دو، میرے لیے گھوڑا خریدتے ہو۔ وہ بازار میں جاتا ہے، ایک گھوڑا دیکھتا ہے، بڑا قیمتی گھوڑا ہے، نیاب نسل کا گھوڑا ہے، اور بندہ پریشان ہے، اور اس کے بعد جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کیا گھوڑا بیچنا ہے؟ گاڑی بیچنا ہے۔ کہا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا آپ بتا۔ کہا جی گھوڑا اچھا ہے، میرے پاس صرف 300 درہم ہے، اور میرے مالک نے کہا 300 درہم میں لے کے آنا۔ اس نے کہا میرا گھوڑا قیمتی ہے، میں کسی مجبوری کی وجہ سے، بات مسئلے اس کی بیٹی کی شادی تھی، اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے مجبوری میں اس گھوڑے کو بیچ رہا ہوں، شوق سے نہیں بیچ رہا، کاروبار نہیں ہے میرا گھوڑا قیمتی ہے، یہ تھوڑے پیسے ہیں۔ اس نے کہا اگر زیادہ چاہیے تو پھر میرے مالک سے آگے بات کرنا۔ جریر بن عبداللہ البجلی کے پاس وہ آدمی آتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گھوڑا تو نسلی گھوڑا ہے، اچھی نسل کا گھوڑا ہے، قیمتی گھوڑا ہے۔ آپ اس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو دوڑاتے ہیں، دوڑانے کے بعد آگے کہتے ہیں بھائی واقعی تیرا گھوڑا قیمتی ہے، آپ اپنا ریٹ بڑھاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ 400 درہم دے دیں، میں راضی ہوں۔ آپ پھر سوار ہو، اسی طرح آپ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ 400 درہم میں دینے پر جو راضی تھا آدمی، اس کے گھوڑے کو 800 درہم میں آپ نے دے دیا۔ غلام کہتے ہیں یہ تو 400 میں دے کے جا رہا تھا، 300 میں بھی اس نے دے دینا تھا، تو آپ نے 800 درہم اس کو دے دی۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں، تو میں اس کے ساتھ کیسے ناانصافی کر سکتا؟ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کے ساتھ میں نے خیر والا معاملہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر مسلمان کے ساتھ خیر والا معاملہ کریں، کسی
کسی ساتھ زیادتی نہ کرے، ہمیشہ ہر بندے کے ساتھ بھلائی والا معاملہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور صحابہ اس پر کیسے ہمشی کرتے ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رکع 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها، جس بندے نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھی، حرم اللہ لحمہ والنار، اللہ اس بندے کے وجود کو، اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے۔ سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، جب سے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ فضیلت سنی، اس کے بعد میں نے یہ 4 ظہر سے پہلے اور 4 ظہر کے بعد والی رکعتیں زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی، ہمیشہ پڑھتی آ رہی۔ ایک اور حدیث سیدہ ام حبیبہ ہی اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی فی یوم 12 سجدۃ، جو بندہ دن میں 12 نفل نماز ادا کرتا ہے، 12 رکعتیں نفل نماز ادا کرتا ہے، جو ہم ہر فرائض کے ساتھ نماز کے جو فرائض ہیں ان کے ساتھ جو سنتیں ادا کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی فجر کی 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، اس طرح مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد۔ جو بندہ یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں، اور اس کے بعد جتنے حدیث کے راوی ہیں سب کا یہی حال ہے، ام حبیبہ فرماتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، جب سے میں نے یہ فضیلت رسول اللہ کی زبان سے سنی ہے، میں نے کبھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا بھی یہی بات کہتے ہیں، جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ فضیلت سنی تو میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی زندگی میں نہیں چھوڑی۔ امباسا سے عمر بن اوس بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ سنی حدیث اس کے بعد کبھی بھی میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ عمر بن اوس سے نعمان بن سالم نے سنی تو وہ بھی کہتے ہیں جب سے میں نے یہ فضیلت سنی اس کے بعد میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ صحابہ کی طرح تابعین بھی نبی اسلام کی ایک سنت کو زندہ رکھنے والے تھے اور ہمیشہ اس پر عمل کرنے والے تھے۔ سعید بن مسیب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، ان کے بارے میں ان کی سیرت میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ سعید بن مسیب وہ تابعی ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں 40 سال نماز ادا کی اور 40 سال کے عرصے میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ مؤذن نے کہا ہو اللہ اکبر اور مسجد میں اٹھنا، یعنی 40 پچھلے آپ لوگوں نے حدیث سنی ہے کہ 40 دن جس بندے نے باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی اللہ اس بندے کو جہنم سے آزادی دیتا ہے اور اس بندے کو نفاق سے آزادی دیتا ہے۔ یہ 40 دن کی بات نہیں ہو رہی، 40 سال کی بات ہو رہی ہے کہ 40 سال میں ایک مرتبہ بھی ان کی زندگی میں ایسا دن نہیں آیا کہ انہوں نے نماز ادا کی ہو اور بغیر جماعت کے ادا کی، تکبیر اولیٰ کے بغیر ادا کی۔ 40 سال تک مسلسل انہوں نے مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کی۔ یہ تو ماضی بعید کی بات ہے، ماضی قریب کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے شہر کے لیے بہت بڑے عالم دین جن کا نام حکیم محمد صالح سیال رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ جامع مسجد ڈپٹی باغ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جن کی توسیع ہماری مسجد کے جو غلام بھائی صاحب ہیں اللہ نے اتنے شرف بخش ہے کہ وہ اس کی تغییر نو کا جو سلسلہ ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو کہ اللہ نیکی بھی کام بندے سے زندگی میں لیتا ہے۔ تو انہوں نے جب اس مسجد کی بنیاد رکھی، اللہ چنتا ہے بندوں کو، یہ اس بندے کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ اسے نیکی کے لیے پسند کرتے ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد فخر نہیں ہے، غرور نہیں ہونا چاہیے، عاجزی آنی چاہیے
کیونکہ یہ اللہ نے چنا ہوتا ہے بندے کے اس میں کوئی کمال نہیں۔ تو حکیم صاحب فرماتے ہیں اس مسجد کی بنیاد وہ بندہ رکھے گا جس بندے نے کبھی عصر کی نماز جماعت سے نہ چھوڑی، ان کے ساتھ رہنے والا ان کا ایک ساتھی، اس نے کہا حکیم صاحب کے لیے شرف اللہ نے آپ کو ہی بخشا ہے، میں نے کبھی آپ کو عصر کی سنتیں چھوڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اس لیے آپ اس مسجد کی بنیاد رکھیں۔ تو پھر حکیم صاحب نے کہا یہ معاملہ میرے اور آپ کا تھا، آج میں فاش کر دیا۔ تو پھر اس مسجد کی بنیاد حکیم محمد صادق صاحب کو رحمۃ اللہ نے رکھی۔ یعنی ہر دور کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو نیکی کے کام کو ہمیشہ کرتے اور مسلسل کرتے۔ اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیں۔ رمضان مبارک کے اندر ہم سب نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور رمضان مبارک اپنی پوری آباداب کے ساتھ آیا اور ہماری تربیت کی اس نے ہماری سروس کی۔ سروس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح ہم گاڑی کی سروس کرواتے ہیں یا ٹیوننگ کرواتے ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ گاڑی اچھی چلے، پہلے سے بہتر چلے۔ رمضان آیا، اس نے ہماری ٹیوننگ کی، سروس کی، ہمیں عادت ڈال دی نیکی کرنے کی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان کے بعد ہم پہلے سے اچھے ہو جائیں، لیکن حال دیکھ لیں کہ جمعہ ختم ہونے والا ہے اور ابھی تک مسجد کا حال وہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان آزاد نہیں ہوا، ہم آزاد ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب دیا جا سکتا ہے رمضان کا رب اور ہے اور رمضان کے بعد رب اور۔ ایک چاند نظر آتا ہے اور مسجدیں بھر جاتی ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، قرآن کھل جاتے ہیں، لوگ تہجد پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، اور دوسرا چاند نظر آتا ہے تو لوگ زیرو ہو جاتے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے، رمضان کا رب بھی وہی ہے، رمضان کے بعد بھی وہی رب ہے۔ جس نے رمضان میں عبادت کا حکم دیا اسی نے رمضان کے بعد بھی عبادت کا حکم دیا۔ ہم سے رب نے رمضان کا حساب نہیں لینا کہ عبادت کی تھی یا نہیں، پوری زندگی کا حساب لیتے۔ شوال کا بھی حساب ہوگا، ذوالقعدہ ذوالحج کا بھی ہوگا، محرم کا، پورے سال کا حساب ہوگا، زندگی کے ایک ایک پل کا حساب ہوگا۔ رب تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ ابن آدم تو اس وقت تک اپنے پاؤں کی مٹی کو چھوڑ نہیں سکے گا جب تک تو اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ عن عمرہ فیما افنا، تجھے زندگی دی تھی کہاں سر کر گیا ہے، کہاں فنا کر گیا ہے؟ یہ کہے گا کہ رمضان میں اللہ تیری عبادت کرتا رہا تو رمضان کے بعد غافل ہو گیا۔ بشر الحافظ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک سوال ہوا کہ ذرا ہمیں بتائیں کہ لوگ رمضان میں تو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں آ جاتے ہیں، رمضان کے بعد غافل ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرمانے لگے بئس القوم الذین لا یعرفون الا اللہ، بڑی بدبخت اور بری قوم ہے کہ جو رمضان میں تو پہچانتی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں رب کی عبادت کرنی ہے، اور جب رمضان گزر جاتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے۔ کیا ہمارا شمار لوگوں میں تو نہیں ہو رہا؟ رمضان آیا تھا تربیت کرنے کے لیے اور تربیت کر کے چلا گیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اسی اپنے عمل کو جاری و ساری رکھیں۔ مثال کے طور پر رمضان میں اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا، ہم نے رکھے۔ رمضان کے بعد بھی روزے ہیں، یہ نہیں کہ رمضان کے بعد روزے۔ نبی علیہ السلام ہر مہینے کے اندر ایام 20 کے 3 روزے رکھا کرتے، چاند کی 13، 14 اور 15۔ پھر نبی علیہ السلام ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے۔ اسی طرح کچھ مہینوں کے اندر بھی روزے ہیں، محرم کا ایک روزہ ہے، ذی الحج کے روزے ہیں، اسی طرح شوال کے روزے ہیں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے، سمات کا ہو بست من شوال، پھر رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیے، فکأنما صام الدہر کلہ، گویا کہ اس نے سارا سال رمضان میں گزارا۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اور لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے بعد شوال کے پورے مہینے کے اندر 6 روزے آپ کسی طرح بھی رکھ لیں، مسلسل رکھ لیں، عید کے دوسرے دن سے شروع ہو جائیں 6 کے 6 رکھ لیں، یا سوموار جمعرات کا کر کے رکھ لیں، اس سے آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایام 20 کے 3 روزے ہیں وہ رکھ لیں تو اس کے ساتھ ایام 20 کا ثواب بھی ملے گا، شوال کے روزوں کا بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ کسی بھی طریقے سے رمضان کے روزوں کو رکھیں۔ ایک نفلی روزہ جو ہے اس کی فضیلت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ۔ تو زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک نفلی روزہ رکھنے والا بندہ جہنم سے 500 سال دور کر دیا جائے۔ آپ روزہ رکھتے رہیں، جہنم سے دور ہوتے رہیں اور جنت کے قریب چل جاتے رہیں۔ رمضان گیا مگر قرآن نہیں جانا چاہیے۔ رمضان میں ہم نے قرآن پڑھا بھی، قرآن سنا بھی، تو رمضان کے بعد قرآن کو بند نہیں کرنا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے، تلاوت بھی کریں، سمجھ کر بھی پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، فائدہ ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں دنیا کی زندگی مشکل ہو جائے گی، اور قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ آنکھوں سے بے نور ہو جائے گا انسان اور اندھا ہو کے کھڑا ہوگا، اور اس وقت رسول اللہ جو ساری امت کی شفاعت کریں گے وہ بھی اس بندے کے مخالف ہو جائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ میری قوم نے قرآن کو پس مشر ڈال دیا۔ رسول خلاف گواہی دیں گے، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن بھی خلاف گواہی دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا کہ تیرے مخالف گواہی دے گا۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس کو اپنے حق میں کرتے ہیں یا اپنے مخالف میں۔ حق میں کیسے ہوگا؟ کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، زندگی میں ایک بار تو کم از کم ہمیں قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور تلاوت روزانہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کے دور، نبی اسلام کے دور کو دیکھیں، گلیوں سے گھروں سے آوازیں آتی قرآن کی تلاوت، اور ہم اپنے گلی محلے میں جب جاتے ہیں تو گانے اور میوزک، ٹیکٹر، اس طرح ہر وہ چیز جس سے اللہ کے رسول نے نفرت کی ہے وہ ہمارے گھروں سے اس کی آواز میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ رمضان کیا ہے مگر قیام اللیل نہیں جانا چاہیے۔ تہجد پڑھیں، روزانہ پڑھیں، چاہے 2 نفل ہی پڑھیں، عشاء کے فوراً بعد آپ پڑھ لیں، تہجد کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ ایک زیادہ فضیلت ہے وہ آخری رات ہے، چاہے اللہ آسمان دنیا میں جب آپ پڑھو وہ الگ بات ہے، لیکن تہجد کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد ہم تراویح پڑھتے ہیں، تو تراویح نماز تہجدی۔ تو نبی علیہ السلام یا صحابہ کی عمل سے چیز ملتی ہے کہ وہ عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں، یا جس وقت رات کو اس وقت پڑھ لیتے۔ اگر آپ کو رات کو نہیں اٹھا جاتا آپ سے تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ 2 نفل پڑھ، اور اگر 4 پڑھ لیں گے تو ہر رات اللہ آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے۔ نبی علیہ السلام نے جو بندہ ایک سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پڑھتے، 4 اکٹھے رکعتیں پڑھتا ہے اور 4 رکعتیں اکٹھے پڑھنے کے بعد سلام پھیرتا ہے، تو یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر کے برابر ثواب رکھتی ہیں۔ ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب لیں۔ ہم تو صرف رمضان میں 5 راتیں لگاتے ہیں نا لیلۃ القدر کا ثواب لینے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ بتایا کہ ہر رات پڑھو، ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب لو، اور ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب کیسے ملے گا؟ کہ جب ہم 4 رکعت نماز ہر روز ادا کریں گے۔ نبی علیہ السلام کبھی آپ نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اور کبھی آپ بیمار ہوتے یا کسی وجہ سے آپ سے نہ اٹھا جاتا، نہ پڑھ سکتے رات کو، تو پھر دن کے وقت نبی علیہ السلام 12 رکعتیں پڑھا کرتے،
نماز تہجد کی جو 11 رکھتے رہی ہیں ان کے بدلے میں ان کو 12 رکھتے پڑا. اور ایک حدیث میں 4 رکعتوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جو بندہ دین کے وقت ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے یہ 4 رکعتیں رات کے تہجد کے برابر ثواب رکھتے ہیں. تو اگر رات کی تہجد نہ پڑھی جائے تو دن کے وقت 4 یا 12 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. آخری بات ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا دن ہے اور حساب نہیں ہے. وغدا حساب ولا عمل، اور کل کیا ہوگا؟ حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے 3 مقام بیان کیے. موت کا وقت، موت کا وقت اللہ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت انسان کہے گا کاش کہ میرا رب مجھ کو لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا کہ کاش کہ میرا رب مجھے لوٹا دے اور میں اچھے عمل کروں. اور دوسرا مقام سورہ منافقون ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، نیکی کے کام کر لو جتنے کرنے ہیں، کیونکہ جب موت آئے گی تو پھر انسان کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ مجھے مہلت مل جائے میں کوئی صدقہ کروں اور نیکی کے کام کر لوں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ گیا پھر مہلت نہیں ملے گی، تو اس وقت سے پہلے پہلے کام کرنا. اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ سورہ الانعام میں سجدہ میں رب فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے. انسان اس وقت کہے گا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، جو غفلت ہوئی جو کمی ہوئی اللہ اس کو دور کر دیں گے، اللہ اچھے عمل کریں گے. اللہ کہتا ہے نہیں، وقت گزر گیا. تو اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیکی کے کام ہمیشہ کریں، سستی نہ کریں. رمضان جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیکی کے کام کرنے بند کریں. جو رمضان میں کرتے رہے ہیں اسی روٹین کو جاری و ساری رکھیں، صدقات و خیرات بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، ہر نیکی کا کام کریں اور ان پہ ہمیشہ کریں. یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.